کچھ لوگ مانا کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، ان الفاظ کا معنی کون جانتا ہے؟ مفسرین کا ایک ٹولہ مانا کرتا ہے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے اس کو محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا۔ الف لام میم کا یہ معنی ہے، لیکن یہ اس کا مفسرین کا اپنا ذوق ہے، یہ ان کا اپنا، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ معنی نہیں فرمایا، مفسرین صحابہ نے یہ معنی، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ ہمارے خیال میں کیوں ہے۔ اصل میں وہ الفاظ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کٹے ہوئے حروف۔ کیسے حروف؟ کٹے ہوئے حروف، حروف مقطعات۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے اگر ان کا معنی اللہ جانتے ہیں کسی اور کو پتہ نہیں ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، او لوگو جس بندے نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا ہے فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اس بندے کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا ہے اسے اور کچھ بھی نہ ملے تو 10 کی 10 کی 3 حروف کی 30 نیکیاں ضرور ملیں گی۔ یہ تھوڑا مطلب ہے، کوئی کہے گی اس کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خیر بہرحال اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کا معنی اللہ ہی جانتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ غلط معنی ہے، کسی تفسیر میں نہیں آئے، کسی صحابی نے یہ معنی نہیں کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ معنی ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے قرآن کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما هو علی الغیب بضنین، او لوگو میرا محمد غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات کا پتہ میرے محمد کو چل جائے وہ اپنی امت کو نہ بتائے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ راز پتا ہوتا اللہ کے پیغمبر ضرور بتاتے، اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محمد کو کوئی بات پتا ہو وہ لوگوں کو نہ بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا مانا کرنا غلط ہے، مانا اس کا یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان کا مانا کون جانتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتی ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ عظمت والی کتاب ہے، اور لوگ علماء جانتی ہیں ذالک اشارہ بعید کا ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو جب ذالک الکتاب ہوگا ہے، حالانکہ قرآن میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے قریب کا اشارہ ہونا چاہیے۔ ذالک کا دور کا اشارہ کیوں فرمایا؟ دور کا اشارہ اس لیے فرمایا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے۔ ذالک الکتاب،
دنیا میں اگر کتاب کہلوانے کی حقدار ہے تو صرف یہی کتاب ہے. اگر کتاب کہنے کا حق ہے تو پھر کسی کتاب کو. یہ کتاب ہے اللہ. یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتی ہے لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک. یہ بات ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اس کے اندر شک کیوں سمجھ نہیں آئی؟ جو کہتا ہے میرے مولوی کی بات میں شک نہیں ہے، میرے اکابر کی بات میں شک نہیں ہے، میرے پیر کی لکھی ہوئی بات میں شک نہیں ہے، میرے پیر کی بزرگی میں شک نہیں ہے، اس کی اس کرامت میں شک نہیں ہے، اس نے یہ کیا اس میں شک نہیں ہے، اس نے وہ کیا اس میں شک نہیں ہے. ساری دنیا کی باتوں کو شک سے پاک مانتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو شک سے پاک نہیں مانتا. کہتا ہے لیکن مانتا نہیں. بولو نہیں. بولو تو صحیح. نہیں مانتا. قرآن کو شک تو پاک نہیں مانتا. اگر شک سے پاک مانتا تو قرآن کے حکموں پہ عمل کرتا. قرآن جدھر شراب سے روک رہا ہے رک جاتا. قرآن جدھر جوئے سے روک رہا ہے رک جاتا. قرآن جدھر شرک سے روک رہا ہے رک جاتا. قرآن جدھر غیروں کی عبادت سے روک رہا ہے رک جاتا. یہ قرآن کے فضائل تو مانتا ہے لیکن قرآن کے مسائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فضائل بھی بیان کیے لیکن مسائل بھی بیان کیے. قرآن نے مسائل بھی اس نے قرآن کو رکھا ہے عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے. اس نے قرآن کو رکھا ہے بیٹی کی شادی کر کے اس کے سر پہ گلی سے رخصت کرنے کے لیے. اس نے قرآن کو رکھا ہے قبرستانوں کے چکر لگانے کے لیے. اس نے قرآن کو رکھا ہے ہاتھ میں پکڑ کے قسمیں اٹھانے کے لیے. اس نے قرآن کو رکھا ہے تعویذ لکھ لکھ کے گلے میں لٹکانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او لوگو یہ عظمت والی کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن ہے 22واں پارہ ہے اور 22ویں پارے میں سورہ السجدہ ہے. سورہ سجدہ کی پہلی آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 ہے سورہ سجدہ کی. سورہ احزاب کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سجدہ ہے. اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگو آؤ میں تمہیں بتا دوں قرآن کی کس بات میں شک نہیں ہے. آیت نمبر 2 ہے اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب. او لوگو نازل کرنا اس کتاب کا لا ریب فیہ، اس بات میں شک کوئی نہیں ہے کہ اس کا نازل کرنا من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے. اس کا نازل کرنا کس کی طرف سے؟ اللہ کی. گویا اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ حدیث ہے سنا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ قرأ طٰہٰ یاسین. مشکات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں باب فضائل قرآن کے اندر ان اللہ قرأ طٰہٰ یاسین. او لوگو اللہ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی ہے قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کس نے فرمائی ہے؟
تلاوت کرنا اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. پیغمبر کی سنت تو ہے ہی، لیکن یہ اللہ کی بھی سنت ہے قرآن کی تلاوت کرنا. ہم نے تو یہ پکایا ہے نا سورہ یاسین کو، یہ یاد ہے سب کو. سورہ یاسین سب کو یاد ہے کہ کوئی بندہ مر گیا تو سرے والے پاسے بیٹھ کے یاسین پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. یا ایک آدمی کی روح پرواز کر رہی ہے تو اس کے پاس یاسین لے کے بیٹھ گئے، اس کے اوپر جان کی بنی ہوئی ہے اور یہ یاسین لے کے بیٹھ گیا اس کے پاس. اب یہ یاسین پڑھ رہا ہے اور اس کے دل کے اوپر گھٹن ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے. وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، کیوں اسے گناہگار کر رہا ہے، کیوں اسے کفر کی حالت میں مار رہا ہے. اس لیے مردے کے پاس یاسین پڑھنے کی اجازت، یہ روایت کمزور ہے. لقنوا موتاکم بیاسین، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے مردے کے پاس جب تلقین کرو تو لا الہ الا اللہ کی کیا کرو. اسے یہ نہیں کہنا تو پڑھ، اسے نہیں کہنا پڑھ، بلکہ اس کے پاس تلقین آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے. ادھر سارا محلہ یاسینیں لے کے بیٹھ گیا ہے، اس کے اوپر کنگھی بن گئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ثواب، الٹا اس کے کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسے کلمے کا کہو گے پڑھنے کا، اس نے انکار کر دیا تو ساری زندگی کی محنت اس کی عاقبت برباد ہے. اس لیے وہ کام کرنے چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، او لوگوں، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق و پیدائش سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. فلما سمعت الملائکہ القرآن، جب فرشتوں نے اللہ کا قرآن سنا. کیا سنا؟ جب ملائکہ نے قرآن سنا، قرآن کی وہ دو صورتیں سنی ہے، ان فرشتوں کو اتنی لذت آئی ہے، اتنا مزہ آیا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تُحْمَلُ هَذَا عَلَيْهَا. او لوگوں، او فرشتوں آپس میں کہہ رہے ہیں طوبیٰ لِأَجْوَافٍ، ان لشکروں کے لیے مبارکباد ہے، ان لشکروں کے لیے خوش نصیبی ہے، ان لشکروں کے لیے مبارک ہے. تُحْمَلُ هَذَا عَلَيْهَا، جن کے اوپر یہ کلام لوڈ کیا جائے گا، جن کے اوپر یہ کلام لادا جائے گا، جن کے اوپر یہ کلام بھیجا جائے گا، جن سے اٹھوا کے یہ کلام بھیجا جائے گا، ان لشکروں کے لیے مبارک ہے. وَطُوبَىٰ لِأُمَّةٍ يُنزَلُ هَذَا عَلَيْهَا، اس امت کے لیے بھی مبارکباد ہے جس کے اوپر یہ کلام نازل کیا جائے گا. وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، مبارکباد کی مستحق ہے وہ زبانیں جو اس کلام کے ساتھ باتیں کریں گی. جناب والا آپ ساری بستی والوں کو بھی مبارک ہو، مفتی رفیع اللہ صاحب کو بھی مبارک ہو، جناب پروفیسر عبدالرزاق عادل صاحب کو بھی مبارک ہو، ان کے صاحبزادے کو بھی مبارک ہو. وہ اس لشکر کا حصہ بن گیا جن کی زبانوں سے قرآن کلام ہو رہا ہے، جن کی زبانوں سے کلام والی باتیں ہو رہی ہیں، جو قرآن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ان لشکروں کو اللہ کے فرشتوں نے مبارک دی ہے، اور جنہیں اللہ کے فرشتے مبارک دے دیں وہ مبارک سے کبھی محروم ہو سکتے. اللہ 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 اللہ. ہم
نے سارا کچھ مانا ہے لیکن اللہ کے قرآن کی عظمت کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کی رفعت کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کی بلندی کو نہیں مانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او لوگو تم نے جو پیچھے سورہ فاتحہ میں سوال کیا ہے، سورہ فاتحہ میں سوال کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بولو لازم نماز ہے یہ بھی ہو یہی نا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا اے اللہ ہمیں چلا، ہمیں چلا۔ اہدنا کے دو معنی ہیں، ایک کا معنی ایک ہے چلا، ایک ہے دکھا، ایک ہے دکھا اور ایک کا چلا۔ دکھانے کو کہا جاتا ہے اراحت الطریق، راستہ دکھانا، اور چلانے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب کے ساتھ ملانا، مطلوب کے ساتھ ملانا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے جناب مجھے لساں کے اڈے میں لے جاؤ۔ لساں کا اڈا کہاں ہے؟ لساں گاؤں کے اندر جو اڈا ہے ہری پوریا منصرہ کا وہ کہاں ہے؟ آپ ادھر سے اس کو طریقہ بتاتے ہو، ادھر سے جاؤ گے، اس گلی میں سے جاؤ گے، یوں پھرو گے، آگے اڈا ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے اراحت الطریق، راستہ دکھانا۔ اگر آپ سے وہ پوچھتا ہے مجھے لساں کے اڈے میں لے جاؤ، لساں کا اڈا کدھر ہے، تو آپ اسے ہاتھ سے پکڑ دیں اور پکڑ کے ادھر اڈے میں جا کے کہتے ہیں یہ لساں کا اڈا ہے۔ دونوں میں فرق ایک ہے اراحت الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب کے ساتھ جا کے ملانا، مقصود کے ساتھ جا کے ملانا۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے اہدنا، اللہ مجھے دکھا، مجھے دکھا اہدنا، اللہ میری دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اپنے رحمت والے ہاتھ سے کے ساتھ میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے اپنے مقام پہ پہنچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بڑے راستے ہیں، کوئی راستہ کہتی ہیں دیوبندیوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں بریلویوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں شیعوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں اہل حدیثوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں مماتیوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں حیاتیوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں سنیوں کا ہے، کوئی کہتی ہیں ان کا ہے ان کا ہے۔ اللہ میں پھنس گیا ہوں، مجھے مشکل بن گئی ہے، اللہ میں تیرے آگے سوال کرتا ہوں، مولوی مجھے صحیح راستہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اپنے نبیوں والے راستے کی تو نشاندہی فرما، اپنے پیغمبر کے صحابہ والے راستے کو تو مجھے دکھا، تو دکھائے گا، تو چلائے گا۔ مولوی جھوٹ بول سکتے ہیں، پیر جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ تو سچا ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو تیرے نبیوں والا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگا ہے ہم نے، سب نے مانگا ہے، اور جب مانگا ہے تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، تمہاری ملاقات اس دور میں میرے نبی کے ساتھ نہیں ہونی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت تو جنہ ہے وہ تو صراط جنہ نہیں ہونی پڑتی، ہمیں اللہ صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ، کیوں صراط مستقیم پہ چلا، کیوں چلا؟ اس لیے چلا ان ربی علی صراط مستقیم، اس لیے صراط مستقیم مانگ رہا ہوں اللہ، اس لیے مانگ رہا ہوں ان ربی، میرا رب بھی
صراط مستقیم پر ہے، اللہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صراط مستقیم پہ چلتا جاؤں، چلتے چلتے اچانک میری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اس لیے میں صراط مستقیم مانگ رہا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ اللہ قرآن میں بیان فرماتی ہے، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ اللہ فرماتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ سارے ہاں جی، انک لمن المرسلین۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کو مشرکین مکہ نے کہا یقولون لست مرسلا، وہ کہنے لگے تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ آج کے دور میں سند یافتہ مفتی کو کہہ دیا جائے تو مفتی نہیں ہے، عالم کو کہا جائے تو عالم نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیا۔ مستری ہے نا دیوار بنا رہا، اس جگہ کو بتا کر تو مستری ہے ہی نہیں، تو مستری اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، یہ نہیں۔ اور جس کو خود اللہ اپنا رسول بنا کر بھیجے اس کو کوئی کہے تو رسول نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ شکوہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، یقولون لست مرسلا، وہ کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ فرماتی ہے میرا محمد تو نے جواب نہیں دینا ہے، تو نے جواب نہیں دینا ہے، میں نے تو تجھے بھیجا اس لیے ہے جب میرے خلاف لوگ باتیں کریں تو جواب دے، تیرے خلاف باتیں کریں گے تو میں اللہ جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، میری توحید کو داغ داغ کریں گے تو نے بولنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بولے کہ نہیں بولے؟ جب اللہ کی توحید کو داغ داغ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے پاک پیغمبر بولے کہ نہ بولے؟ وجود پہ تکلیفیں برداشت کی، کانٹے برداشت کیے، اپنی معصوم بیٹیوں کے رخساروں کے اوپر تھپڑ برداشت کیے، بائیکاٹ برداشت کیے، بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹا کے سینے کے اوپر لوگوں نے پتھر رکھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے برداشت کیے۔ صہیب کو تکلیفیں دی گئیں، خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا، عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں ٹھوکی گئیں، سیدہ سمیہ کو دو پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر مخالف سمت کے اندر اونٹ باندھ کر ان کو دوڑایا گیا اور کہا گیا محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ سمیہ نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اونٹ دوڑا کے وجود کے دو حصے ہو گئے لیکن کلمہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ تکلیف ہے توحید کی خاطر محمد الرسول اللہ نے برداشت کی ہے، صحیح ہے، محمد کے غلاموں نے خداموں نے صحیح ہے برداشت کی ہے۔ محمد نے توحید پہ آنچ نہیں آنے دی، اللہ نے اپنے محمد کی رسالت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا، تیری صفائی میں دوں گا، میری صفائی تو دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمتوں سے بھرے ہوئے تھے، حکمتوں سے بھرے ہوئے کلام قرآن کی قسم ہے۔ اللہ اتنی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ آگے اللہ جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بے شک ہے تو رسول نہیں ہے۔ میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا قرآن گواہ ہے تو میرا رسول ہے، میرا قرآن گواہ ہے کہ تو میرا، اگر رسول نہ ہوتا تو تیرے اوپر قرآن نہ آتا۔ قرآن آیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرا رسول ہے۔ اور
صرف رسول نہیں فرمایا، آگے اللہ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے کے اوپر ہے، تو صراط مستقیم پر ہے، اور اللہ کا پیغمبر صراط مستقیم پہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ حکم دے رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تم بھی مانگو، کہو اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کا راستہ دے، ہمیں اپنے پیغمبر کا طریقہ دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ جزاک اللہ، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تقریر اسی اچھا ہو سکتا، اللہ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، میری چائے ہو جائے گی جب آپ اس بات پہ عمل کریں گے۔ آپ یوں سمجھے آپ نے مجھے چائے نہیں چلائی، کھانا بھی کھلا دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور یہ صراط مستقیم قرآن میں ہے، کدھر ہے؟ اب آپ کہیں گے جی وہ ختم قرآن ہوئے بچے کا دستار فضیلت، تو یہ قرآن ہی کی باتیں ہو رہی ہیں جو اس نے سیکھی ہے، جو اس نے پڑھی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، اپنے سینے میں اس کو رکھا ہے، تو یہ قرآن ہی ہے، یہ وہی پڑھا جا رہا ہے جو اس نے اپنے سینے میں جمع کیا ہے۔ اور اب جب سینے میں جمع کر کے ایک ایک آیت آئے گی اور اس کے اوپر عمل ہوگا، پھر مزہ آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن وَعَمِلَ بِهِ، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی، بولو نا، اتھے نہیں بولتے ہو، پتہ نہ کرنا ہے نہیں بولنا، جب بولا کسی سے